حال ہے دلشاد احمد ہیں سرگودا سے. انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے آج پی ڈی ایم کو واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ان کے راولپنڈی میں جلسے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے یہاں آنے کی زحمت نہ کریں. اگر آپ آئے تو چائے پانی پلا کے آپ کو رخصت کر دیا جائے گا. اس صورتحال پہ پہلی بات تو دلشاد صاحب یہ ہے، یہ صورتحال نہیں ہے، یہ بد صورتحال ہے، بد صورت ہے. اس پہ میں صرف آپ کو 2 محاورے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تبصرہ میرا 2 محاوروں تک ہی محدود رہے گا. پہلا محاورہ ہے، بہت مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. دوسرا محاورہ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جویریہ حسین ہیں اسلام آباد سے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری خواتین یا بچیاں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ سیاسی شعور ہماری خواتین میں بڑھ رہا ہے، جو بہت پازیٹیو اور اچھی بات ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ پاکستان کے عوام پی ڈی ایم کا قصہ ختم سمجھیں یا یہ لوگ عمران حکومت کے لیے بھی مسائل کھڑے کر سکتے ہیں. دیکھیں جویریہ بیٹا، یہ قصہ ختم سمجھے والی بات آپ نے جو کی ہے نا، ان کا قصہ شروع ہوا ہی نہیں تھا. ڈھول ڈمکا تھا، فالوئنگ ہوتی ہے. ہمارا ملک چونکہ لٹریسی ریٹ شرح خواندگی نہ ہونے کے برابر ہے، اور سچی بات آپ کو بتاؤں، برا مت مانیں آپ، کہ جو خواندہ ہیں وہ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں. ہم نے تو جو اپنے دستخط کر لیتا ہے اس کو بھی خواندگی میں پھینکا ہوا ہے. یہاں تو اچھے خاصے جو پوسٹ گریجویٹس وغیرہ بھی ایسی جہالت سڑکوں پہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو بھی پتہ، مجھے بھی پتہ ہے. سو وہ فالوئنگ ہے ان کی، برسا برسے یہی دھندا، یہی کام. آپ سوچ سکتے ہو کہ نون لیگ کے بینیفیشریز کی تعداد کتنی ہوگی؟ یہ لاکھوں میں جاتے ہیں، کم از کم لاکھوں میں. اگر میں بینیفیشری ہوں کسی پولیٹیکل پارٹی کا تو میں صرف میں نہیں ہوں، میری پوری فیملی، میرے ملازمین جن کو میں تنخواہیں دیتا ہوں، یہ سارے بینیفیشریز ہیں انڈائریکٹلی. چلو میرے ملازم کو تو شاید اس بات کی پرواہ نہ ہو، لیکن میری فیملی کو تو پتہ ہے. اور یہ کس طرح اوبلائج کرتے رہے، اس پہ کوئی ریسرچ کرے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ کس طرح لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں، یا چلو پیٹرنائز کرتے ہیں، یا کہہ لو ابلائج کرتے ہیں. سو فالوئنگ تو ہے. ادھر ایک چین ہے پورا کا پورا. یا مہذب دنیا میں چینز ہوتی ہیں نا، ان سے بڑی چینز ہیں. مدرسہ چینز کوئی معمولی بات ہے، تو وہ ہیں، وہ آ گئے ڈھول ڈمکا کر کے. ادھر ایک شو لگایا، ادھر ایک شو لگایا، ادھر ایک شو لگایا. یہ ایک سرکس ہے بڑی مشہور. آج کل تو پتہ نہیں کرونا کی وجہ سے اس کا کیا حال ہے، چل رہی ہے نہیں چل رہی. پاکستان کی جو بڑی ایک مشہور سرکس ہے، ادھر ہزاروں بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. یہ کون سا کام ہے؟ تو یہ پرانے جماندرو باپ دادے سے میرا خیال 40 سال 80s، بہت ارلی 80 میں یہ جنم ہوا تھا میاں نواز شریف کا بطور ایک پولیٹیشین کے. تو دیکھ لو، حساب لگا لو، اتنے اشروں سے کتنے لوگ، کن کے مفادات وابستہ. جو عمران خان بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ میفیاز، یہ ریئلٹی ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے. اس ملک میں تو قدم قدم پہ میفیاز ہیں، اور بے شمار لفظ میں تو وہ بولتا بھی ہوں، شیئر بھی کرتا ہوں اکثر اپنے ویورز کے ساتھ، کہ یہ ان لوگوں کے پالیٹکس میں آنے کے بعد ایک نئی لغت تیار ہوئی. آپ یقین کرو، یونیورسٹی کے بعد تک، ارلی ڈیز آف مائی جرنلزم، میں نے تو کبھی قبضہ گروپ کا لفظ ہی نہیں سنا تھا. جرنلزم میں آنے کے بہت دیر بعد تک میں نے تو نہیں کبھی لفافہ جرنلزم کا، مجھے نہیں پتا تھا. یہ کلچر انہوں نے پیدا کیا، جرنلزم میں پیدا کیا. رشوت کیا؟ 3 پلاٹ لے لو، ایک بیچ کے گھر بنا لو، تیسرا بیچ کے فرنش کر لو.
کہ یہاں تک گئے ہیں اس ملک میں، باقی تو چھوڑو، اکیلا LDA پکڑ کے کوئی بیٹھ جائے نا تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. کس طرح کیا کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. سو یہ اتنا تو ان کو کریڈٹ دیں کہ یہ ڈھول ڈمکا کرنا یا اس طرح کی چھلنگیں لگانا، دلتیاں جھاڑنا، یہ اس قابل تو ہیں. باقی تھریٹ نا یہ پہلے تھے نا ڈے ون سے. اینڈ آئی ایم ناٹ دا اونلی ون. آپ مجھے بتائیں آج تک ٹی وی پہ کسی سینسبل بندے نے یہ بات، آج تک کسی ایک بندے نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی یہ کوئی یوں کر دیں گے تو وہ کر دیں گے؟ سب نے یہی کہا کچھ بھی نہیں نکلے گا. سو خاطر جمع رکھو آپ. تھینک یو.